الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس وقت ہم موجود ہیں میدان صالح۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس جگہ پہ موجود تھی، جنہوں نے پہاڑ کے اندر اپنے کمرے مکانات بنائے ہوئے تھے، یہ بڑی سرکش قوم تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے دشمنی اور آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ یہ گھر دیکھیے، یہ اس کے اندر بھی مزید کمرے موجود ہیں۔ یہ خیبر سے آپ جب مدینہ شریف سے خیبر تک جاتے ہیں، راستے میں آپ کو میدان صالح، خیبر سے تھوڑا سا پیچھے آپ کو ایک علاقہ نظر آئے گا میدان صالح، جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے بستی تھی۔ یہ گھر، یہ بڑا عبرتناک ایک ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا۔ پہلے زمین ہلائی گئی زلزلے کی صورت میں، پھر ان پہ بجلی نازل ہوئی، پھر ان پر پتھر بھی برسے۔ آگے آپ کو میں سارے منظر دکھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس جگہ سے سفر ہوا، گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر صحابہ سے اس جگہ کے متعلق بتایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آگاہی دی۔ یہ گھر دیکھیے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے اس اونٹنی، جو اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، بچہ پیدا کر دے تو ہم آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی معجزاتی طور پہ پہاڑ کے اندر سے بغیر ماں باپ کے اونٹنی نکلی، تو اس اونٹنی کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ جو شخص، دنیا کے دو بدترین لوگ ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، اور دوسرا جس نے حضرت علی شیر خدا کو شہید کیا، وہ دنیا کے بدترین انسان ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے گھر ہیں۔ یہ دیکھیے، ایک کمرے کے اندر مزید کمرے سامان رکھنے کے لیے یہ پتھر کاٹ کاٹ کے بڑی محنت سے بنائے گئے بڑے عجیب و غریب گھر ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا ایسا شدید عذاب ہوا کہ تمام کے تمام لوگ وہیں پہ غرق ہو گئے، مر گئے۔ یہ دیکھیے، وہ لوگ صرف جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، ان کے علاوہ پوری کی پوری قوم جو ہے، پوری کی پوری بستی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ گھر دیکھیے، یہ مکان دیکھیے، ہاتھوں سے تراش تراش کر کیسے عجیب طریقے کے ساتھ پہاڑوں کے اندر یہ گھر اور کمرے بنے ہوئے ہیں۔ بھی کئی صدیاں گزر گئی ہیں، یہ میدان صالح اسی طرح ہے۔ یہ منظر دیکھیے، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جیسے قبریں نکالی جاتی ہیں، اس طرح یہ کمرے نکالے گئے تھے جہاں پر اپنا یہ سامان وغیرہ رکھتے تھے۔ یہ دیکھیے، اس قوم کے متعلق جب بھی کبھی عذاب کا ذکر آتا ہے تو قوم صالح علیہ السلام کی قوم، میدان صالح، یہ پورا میدان بنا ہوا ہے، اور وہ سامنے بھی جو آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے وہ بھی اسی طرح بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے، اپنے غصے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس طرح کے جہاں بھی واقعات دیکھیں، رکیں تو اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جو آپ کو سوراخ نظر آ رہے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں، جب پتھروں کی بارش ہوئی تھی اس قوم پر، یہ پہاڑوں کے اوپر آپ کو سوراخ بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سوراخ ان پتھروں کی وجہ سے بنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پتھر نازل ہوتے تھے، زمین پہ گرتے تھے، یہ پہاڑوں میں بھی سوراخ ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھیے، آپ کو سوراخ نظر آ رہے ہوں گے، یہ کمرے بھی ہیں۔
بہت سے کم لوگ جو ہیں، یہ دیکھیے جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہے، یہ بڑے سرکش اور شرک کرنے والی قوم تھی، جنہوں نے صالح علیہ السلام کی بھی بات کو نہیں مانا اور سرکشی کرتے رہے، اس لیے وقفے وقفے پر ان پر عذاب نازل ہوتے رہے۔ اتنے مضبوط گھر بنانے کے باوجود اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی غالب آتی ہے۔ وہ چاہے تو طاقتور ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے بھی مروا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی کینکریوں سے بھی مروا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غصے، اس کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس طرح کے مناظر دیکھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور ان جگہوں پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث مفہوم بھی ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو وہاں پر زیادہ دیر ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے، وہاں سے اپنی سواریوں کو تیزی سے گزارنا چاہیے۔ یہ دیکھیے یہ سب کچھ ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اور بڑی کاریگری سے یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ گھر دیکھیے، گھر کے اندر الماریاں پتھروں کی ہیں، یہ تراش تراش کے، جو اس وقت شاید مشینوں کے ساتھ بھی ممکن نہ ہو، جو محنت اور جو کام انہوں نے یہاں پر کیا ہوا ہے۔ یہ پورا میدان دیکھیے خالی ہے، ایک انسان بھی یہاں پر اب نہیں بستا۔ یہاں پر ویسے بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، سعودی عربیہ کی عسکری یہاں موجود ہوتی ہے اس کے باہر، تاکہ کوئی بندہ بھی اس میں نہ آئے۔ یہ یہاں کے نقشے اور یہاں کے جو معاملات ہے وہ لکھے ہوئے ہیں کہ کتنا یہ ایریا ہے اور کب سے یہ موجود ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے اس جگہ پہ لکھا ہے، تاکہ کوئی وزٹر، کوئی خاص طور پہ باہر کے ممالک سے لوگ اس عجائب کو دیکھنے آئیں تو انہیں یہ ساری چیزیں دکھائی جائے، اور بڑا ایمان بندے کا مضبوط ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں دیکھ کر۔ مدائن صالح اس کا نام ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہے، تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں کہ اتنی طاقتور قوم بھی، اتنے مضبوط لوگ بھی جب اللہ کے عذاب کے نیچے آتے ہیں تو غرق کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں